دوستوں وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، پھر بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر دیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لو اسلام چینل کو۔ تو دوستوں الحمدللہ فائنلی میں پہنچ چکا ہوں چنئی کی سرزمین پر، اور میں کھڑا ہوں صحابی رسول حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں۔ یہ میری دوسری مرتبہ حاضری ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 10 یا 11 سال پہلے یہاں پر میں آیا تھا، اور اس وقت کا دھیان بھی ہے جو میں یہاں پہ حاضری اس وقت میری ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر آج میں آ رہا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے اس لیے یہاں پہ آنے کا موقع ہوا تاکہ آپ لوگوں کو بھی دربار کی زیارت کروائی جائے، اور اتنے بڑے صحابی رسول یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور مدینہ شریف سے ہجرت فرماتے ہوئے جو ہے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور بالکل دربار کے آگے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ تک میں آپ کو حضرت کی ہسٹری بتاتا رہوں گا۔ انشاءاللہ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، ہم لوگ آگے ملتے ہیں۔ دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اور ہو سکے تو آگے شیئر کر دیں۔ دوستوں جس جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہیں، اور جن کا نام نامی اسم گرامی غوث الاغواث حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوستوں صحابی رسول ہیں، اسی بات سے آپ حضرت کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، قلندر، مجذوب بھی مل کر کے ایک چھوٹے سے صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے جو ان کا مقام اللہ عطا کرتا ہے، اور حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ دوستوں ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اتنے عظیم اور اتنے جلیل القدر صحابی رسول ہمارے درمیان میں موجود ہیں، یعنی ہندوستان کی سرزمین پر ان کی یہ درگاہ شریف موجود ہے، اور ہم یہاں پر حاضری دے کر کے اپنے آپ کو شرف یاب بنا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابیوں میں سے ہیں جو جنگ بدر میں شامل تھے، یعنی حضرت سیدنا تمیم انصاری جو اسلام کی سب سے عظیم الشان اور پہلی جنگ لڑی گئی تھی جنگ بدر، آپ ان 313 صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے۔ دوستوں حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے ہی مکہ شریف میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک میں اپنے ہاتھوں کو دے کر کے حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ دوستوں دوسرے صحابہ کرام میں سے آپ کو ایک الگ ہی مقام حاصل ہے۔ آپ نے تقریباً 5 سال یا 7.5 سال تک عالم جنات میں رہ کر کے جنات کو دینی تعلیم دی تھی، قرآن کی تعلیم دی تھی۔ دوستوں آپ کو عالم جنات میں جانے کا حکم خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اے تمیم تم عالم جنات میں جاؤ اور وہاں پر جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ دوستوں یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختصر حالات لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بورڈ آپ کو درگاہ شریف کی احاطے ہی میں مل جائے گا، جس میں آپ سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم عالم جنات میں جاؤ گے اور وہاں پر دینی تعلیم دو گے، اور جانے سے پہلے ایک خاص انگوٹھی بھی عطا کی۔ وہ انگوٹھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نقش تھے۔ وہ انگوٹھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی اور آپ کی انگلی میں پہنا دی، اور فرمایا کہ یہ انگوٹھی تم قیامت کے میدان میں جب مجھ سے ملو گے تو اس وقت مجھے ضرور دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے مطابق تا عمر حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انگوٹھی کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھا، اور اپنی جان سے زیادہ اس کا خیال رکھا، اور جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ
کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی موجود تھی، اور آج بھی آپ ہی کے ساتھ اور آپ ہی کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی آپ کے مزار میں موجود ہے۔ دوستوں، حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 7.5 سال کے اس طویل عرصے تک عالم جنات ہی میں رہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دنیا میں بہت سارے عجائبات ظاہر ہوں گے، ان میں سے ایک تمیم انصاری کا قصہ بھی ہوگا۔ دوستوں، حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 7.5 سال میں بہت سارے عجائبات دیکھے۔ آپ عالم جنات میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عالم جنات میں سے ہماری اس دنیا کا سفر 1000 سال کا تھا، اور وہاں پر آپ نے کئی انبیاء کرام سے بھی ملاقات کی اور زیارتیں کی، جیسے کہ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے بھی آپ نے ملاقات کی، اور آپ نے دجال کو بھی دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑے پیڑ میں اس کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ کر کے رکھا ہے، اور حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرشتے سے بھی پوچھا کہ یہ کون ہے جسے تم لوگوں نے زنجیروں سے باندھ رکھا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ وہ وہی ہے جس کے آنے کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ قیامت کے قریب یہ نکلے گا، یہی دجال ہیں جو قیامت کے قریب یہاں سے باہر نکلے گا اور لوگوں کو تکلیفیں دے گا۔ دوستوں، یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں، یہی مزار شریف حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ دوستوں، بہرحال حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کئی سارے عجائبات دیکھے اور کئی سال تک جنات کو قرآن سکھاتے رہے۔ پھر جب آپ حضرت خضر علیہ السلام کی مدد سے مدینہ شریف واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خلیفہ بنے ہوئے ہیں، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی میں مدینہ شریف سے ہجرت فرما کر کے آپ ہندوستان کے کراچی میں پہنچے، جو ابھی پاکستان کا ایک حصہ ہے، تو اس وقت ہندوستان ہی کا حصہ کراچی تھا۔ پھر آپ سندھ میں 18 سال تک امیر المؤمنین رہے۔ پھر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے جسم کو ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں بہا دیا جائے، یہ صندوق جس کنارے پر لگے گا وہیں میرا جنازہ ہوگا اور وہیں مجھے دفن کیا جائے گا۔ لوگوں نے آپ کے جسم مبارک کو غسل کے بعد کفنا کر آپ کی وصیت کے مطابق ایک صندوق میں آپ کو رکھ دیا، اور اسی صندوق میں ایک تحریر بھی رکھ دی کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا نام تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کا وصال 75 ہجری یعنی 75 ہجری میں ہوا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی چند تفصیلات لکھ کر کے اس صندوق میں ڈال دیا گیا جس میں حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تھا۔ پھر اس صندوق کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ وہ صندوق سمندر میں بہتا ہوا ایک کنارے پر پہنچا، اور مچھیروں نے یعنی مچھلی پکڑنے والوں نے اس صندوق کو پکڑنا چاہا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود کسی کے ہاتھ وہ صندوق نہیں لگا۔ پھر جب یہ خبر اس وقت کے حاکم وقت کو ہوئی تو فوراً وہ دوڑتا ہوا سمندر کے پاس پہنچا اور اس صندوق کو خود وہ پکڑنا چاہا تو صندوق آسانی کے ساتھ حاکم کے قریب آ گیا۔ حاکم نے اسے ساحل پر لایا، یعنی سمندر کے کنارے جو ساحل ہوتا ہے وہاں پر لا کر کے اس صندوق کو کھولا تو سبحان اللہ، ان خوش نصیبوں نے حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا جن کا جسم مبارک اس صندوق میں موجود تھا۔ آپ کے جسم مبارک کے پاس ایک تحریر موجود تھی جو میں نے کہی تھی، اس کاغذ کو اٹھا کر کے جب ان لوگوں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوستوں، 400 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت اور تر و تازہ تھا، اور آپ کے جسم مبارک کی تو بڑی شان ہے، جس صندوق میں آپ کا جسم مبارک تھا وہ صندوق تک بالکل صحیح سلامت تھا۔
دوستوں آپ کے حساب سے وہ صندوق سمندر میں کتنے دنوں تک رہا ہوگا یا کتنے مہینوں تک رہا ہوگا؟ یہ بات جان کر کے آپ کو بہت ہی بڑی حیرانی ہوگی، اور اس بات سے حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی ایک بہت ہی بڑی کرامت آپ کو یہ پتہ چلے گی کہ یہ صندوق سمندر میں تقریباً 400 سال تک بہتا رہا، اور بحر عرب اور بحر ہند سے بہتا ہوا خلیج بنگال میں داخل ہو کر کولم کے اس ساحل سے آ لگا تھا، اور کولم شریف جو ہے چنئی سٹی سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ پھر اس حاکم وقت نے آپ کی نماز جنازہ پڑھوانے کا حکم دیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جس جگہ پر آپ کا صندوق کھولا گیا تھا اسی جگہ آپ کی مزار شریف بنائی گئی، اور آج بھی یہ مزار شریف وہیں پر موجود ہیں، اور اس کے اوپر ایک بہت ہی بڑی عالی شان درگاہ تعمیر کر دی گئی ہے۔ دوستوں یہ درگاہ شریف کولم میں موجود ہے۔ کولم چنئی شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور چنئی تمل ناڈو کا ایک شہر ہے، اور تمل ناڈو انڈیا کی ایک ریاست ہے۔ اور درگاہ شریف آنے کا لوکیشن میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ دربار میں حاضری دے سکتے ہیں۔ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بھی اس دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ تو دوستوں الحمدللہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں درگاہ شریف میں کھڑا ہوا ہوں۔ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے صحابی رسول حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، تو سوانح حیات پہ جیسے کہ ویڈیو میں بھی آپ سن ہی رہے ہیں حضرت کی سوانح حیات، اگر آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو کئی دکانیں یہاں پر ہیں، ان میں سے ایک کتاب کی اور تعویذات اور تغرے وغیرہ یہاں پہ بیچتے ہیں۔ تو سراج بھائی کی دکان ماشاءاللہ یہاں پہ ہے، میں نے بھی یہیں سے کتاب خریدی ہے، تو یہاں سے آپ حضرت کی سوانح حیات کی کتابیں خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، میں نے اس لیے بتا دی کیونکہ آپ کو ڈھونڈنے میں دشواری نہ ہو۔ اگر آپ کو کتاب چاہیے تو یہاں سے آپ کو کتاب بھی مل سکتی ہے، یہ آپ کتاب کا دکان دیکھ لیں، میں اس کو آپ کو اور اچھے طریقے سے دکھا دوں گا۔ دوستوں حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف ہر سال ذی الحجہ کی 15 اور 16 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو دوستوں آج کے اس سفر میں، چنئی کے سفر میں میرے ساتھ ہیں میرے دونوں بھائی آصف اور اظہر۔ ماشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا دونوں تعلیم سے مالا مال فرمائیں۔ اور یہ تھا ویڈیو حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابیوں میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ سے یہی میں گزارش کروں گا کہ ضرور بضرور اس دربار میں حاضری دینے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ صحابہ کا مقام جیسے کہ میں نے بتایا بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہوتا ہے، اور یہاں پر آ کر کے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کو مدینہ شریف کی بھی حاضری نصیب فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہی دعا ہے کہ مولا جن کے بارے میں خدا نے آیت نازل کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے خود خدا بھی راضی ہیں، اللہ ان رضامند بندوں کے صدقے سے ہمیں مدینہ شریف کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور مدینے میں موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، عزیز و اقارب میں، تاکہ لوگ دیکھیں۔ کئی لوگ نہیں جانتے کہ تمل ناڈو کی اس چنئی کی سرزمین پر اتنے جلیل القدر صحابی موجود ہیں۔ آپ کو ضرور یہاں پر حاضری دینا چاہیے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ، اور ضرور یہاں پہ حاضری دیں، اور بڑا دلی سکون ملتا ہے یہاں پر حاضری دینے کے بعد۔ تو ویڈیو کیسا لگا ضرور مجھے اپنے کمنٹ باکس میں بتائیں، جو بھی آپ کا مشورہ ہے، اور جو آپ درگاہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا بھی مجھے ذکر جو ہے کمنٹ میں آپ بتائیں، کہ جو آپ درگاہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔